بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاضی محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کوٹرگو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے اس پروگرام میں ڈیلی مختلف شخصیات کا مدعو کرتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی، ان کے ورک کو آپ تک ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے کوٹرگو کی جانی پہچانی شخصیت. شعبہ صحافت سے لمبے عرصے سے اس میں شامل ہیں اور کوٹرگو کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں کب سے وہ اس شعبے میں شامل ہیں اور ان کو اس شعبے کے اندر کیا کیا مشکلات درپیش ہیں. آج کل کی صحافت اور سابقہ صحافت میں کیا فرق تھا، میں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. قاضی صاحب، میں آپ کا پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج اپنے پروگرام کے لیے مدعو کیا. آصف بھائی اپنے الفاظ میں ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروائیں گے. جی قاضی صاحب، میں تقریباً 2000 بلکہ 1996 سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہوا تھا. صاحب ذرا اس وقت جب ہم اسکول میں کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت صحافیوں کو دیکھتے تھے تو ایک دل میں شوق اٹھا تھا کہ یار ہم بھی کم از کم اس شعبے میں آ کے تو جو حق کی آواز ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس ظلم کے خلاف، برائیوں کے خلاف جو ہے اس میں جتنا اپنا حصہ ملا سکتے ہیں وہ کوشش کی بھی ہے. اور آج تک اللہ کا فضل ہے کہ کوئی شخص گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہے گا کہ آصف شہزاد نے آج تک صحافت میں 1 روپے کی کہیں پر کسی قسم کی کسی افسر سے، کسی سیاستدان سے ڈیمانڈ کی ہو یا کوئی ذاتی مفاد اٹھایا ہو. صاف ستھری صحافت کی ہے، شوق کی خاطر کی ہے، بزنس کے طور پہ نہیں کی. اپنا بزنس ہے میرا، میں اسی پہ ہی زیادہ توجہ دیتا ہوں. باقی صحافت ایک شوق ہے، جذبہ جہاد سمجھ کر ہم کر رہے ہیں. اور اس میں مشکلات تو بہت آئی. میں نے آپ کو بتایا کہ 1996 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور 1998 میں میں تقریباً خبریں اخبار کا رپورٹر بنا تھا قصبہ گجرات سے. تو اس وقت خبریں کا یہاں پر پیک تھا. تو اسی 98 میں ہی جب مشرف نے ٹیک اوور کیا، میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، تو اس میں میرا جو مزاج تھا وہ خبریں کے ساتھ نہ چل سکا. تو میں نے خبریں کو خیر بات کہہ دیا. اسی دوران میں میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہ کشمیر میں شہید ہو گیا تھا. تو اس کی تعزیت کے لیے لیاقت بلوچ ہمارے گھر تشریف. آپ یہ چھوڑیں، ہمارا انصاف روزنامہ ایک لاہور سے شائع ہوتا تھا جس کا چیف ایڈیٹر جو ہے وہ جنید سلیم ہے. آج کل حسب حال جو دنیا ٹی وی پہ پروگرام چلتا ہے اس کی میزبانی کر رہا ہے، اینکر ہے. تو میں نے خیر انصاف جوائن کیا لاہور سے. پھر 2-3 سال 5 سال میں اس کے ساتھ وابستہ رہا. پھر پاکستان جہاں پہ شیخ عثمان صاحب نے جا پاکستان چھوڑ کے خبریں میں آئے تو پھر میں نے پاکستان جوائن کر لیا. تو الحمدللہ تقریباً 2003 سے یا 4 سے لے کے آج تک روزنامہ پاکستان سے منسلک ہوں. آصف بھائی یہ بتائیں، اس ٹائم آپ کس میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ، تو جیسے آپ کو بتایا ہے کہ کنٹینیو ہوں روزنامہ پاکستان کے ساتھ. اور پھر 2012 میں نے روزنامہ اے آر وائی نیوز جوائن کیا. تو اے آر وائی نیوز بھی چل رہا ہے. ابھی پریس کلب کا جنرل سیکرٹری ہوں، اس کے فرائض بھی میرے پاس ہیں. باقی ایک صحافیوں کی تنظیم تھی ریجنل یونین آف جرنلسٹ، اس کی ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری ملی تھی، وہ بھی نبھائی تھی. تو ابھی اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اور صحافت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. بزنس بھی کر رہے ہیں، صحافت بھی کر رہے ہیں. صحافت تو ایک دیکھا جائے تو ایک بہت ڈیفیکلٹ کام ہے جس میں یوں سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے کی سروس چاہیے ہوتی ہے. تو کس طرح یہ آپ مینیج کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوگا، بزنس کو بھی ٹائم دینا ہے اور ساتھ ساتھ رپورٹنگ وغیرہ وہ بھی کرنی ہوتی ہے. تو کس طرح آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ قاضی صاحب، اصل ہمارا المیہ یہی ہے کہ صحافت میں غیر سنجیدہ لوگ آ گئے ہیں. ویب چینل آ گئے ہیں، جو ڈمی اخبار ہیں وہ آ گئے ہیں. پھر اخبارات نے پھر وہی ہوگی کہ ایک عرصے سے اخبارات نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ صحافی پڑھا لکھا ہے، یہ خبر بنانا جانتا بھی ہے یا نہیں ہے، یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. صرف پیسے لے کے اسے کارڈ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صحافت جو ہے نا وہ بدنام ہو گئی ہے. اب اگر کسی کے خلاف آپ حق کی خبر بھی لگاتے ہیں، اوریجنل بالکل خبر بھی لگاتے ہیں، تو لوگ یہی کہتے ہیں جی دیکھو جی انہوں نے پیسے مانگے ہوں گے، شاید انہوں نے نہیں دیے تو اس وجہ سے. لیکن الحمدللہ ایک تو ادارے جو ہیں وہ صحافی کو کچھ بینیفٹ نہیں دیتے، کچھ ان کا اعزازیہ نہیں ہے، کچھ پے نہیں ہے. اگر ہمیں کسی خبر نیوز کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے تو اپنے جیب سے خرچ کر کے ہم جاتے ہیں. ادارہ 1% تعاون نہیں کرتا. حکومت ہے تو وہ تعاون نہیں کرتی،
صحافی بیچارہ تو ہر جگہ پہ مشکلات میں گھرتا بھی ہے، خرچے بھی جیب سے کرتا ہے، پھر بدنام بھی مفت میں ہوتا ہے. تو صاحب ذرا اپنے بچوں کی روٹی روزی کے لیے پھر بزنس ساتھ کرنا پڑتا ہے، تاکہ سسٹم تو گھر کا چلانا ہے. صحافت کو بھی ٹائم دیتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بھی دیتے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ لمبے عرصے سے آپ صحافت کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، کیا اس شعبے کے اندر آپ کو بیرونی سٹریس بھی آتے ہیں؟ ہر قسم سٹریس آتے ہیں جی. اس میں بات تو وہی ہے نا کہ جس کے خلاف آپ لکھیں گے، وہ چاہے سرکاری ادارے ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے کوئی پرائیویٹ آدمی ہو، حق کی آواز جب آپ اٹھائیں گے تو سٹریس تو آپ کو آئے گی. صاحب ذرا مشکلات بھی آئیں گی، بعض اوقات جیلیں بھی بھوگنی پڑتی ہیں، پرچے بھی ناجائز جھیلنے پڑتے ہیں، اور مشکلات بھی ہوتی ہیں. مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں دبانے کے لیے، اپنی آواز کے ساتھ آواز ملانے کے لیے. لیکن الحمدللہ آج تک اللہ کے فضل سے نہ ہی کوئی ایسی کبھی نوبت آئی ہے، کیونکہ حق و سچ کی صحافت کی ہے. کبھی کسی کے عہدے سے یا پیسے سے یا ذمہ دارہ سے یا کسی چیز سے مرعوب ہو کر صحافت نہیں کی ہے. کبھی ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہو کہ بہت زیادہ آپ کو سٹریس ایسا دیا ہو کہ آپ نے سوچا ہو کہ یہ شعبہ ہی چھوڑ دوں، تو ایسا کبھی پیش آیا؟ نہیں، اس میں بے شمار مرتبہ ایسی معاملات آئے ہیں. صاحب ذرا میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف آئی ہیں، لیکن حق پہ کھڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ان چیزوں سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے. زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آخر جس دن ایک دن مرنا ہے تو جہاد سمجھ کے کر لیں. آگے بڑھنا ہے، جو برائیاں ہیں جو اس میں بلا تفریق لکھنا بھی ہے، جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف لکھیں گے، چاہے اس کا کسی طبقے سے تعلق ہو، وہ سرکاری ملازم ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو. جو حقائق ہیں وہ کوشش ہے کہ عوام تک پہنچائیں، چاہے اس میں خود کو جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے یا جتنی بھی مشکلات اٹھانی پڑیں. اچھا بھی یہ بتائیں کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. کافی سارے نئے چینلز بھی اوپن ہو چکے ہیں، نوجوان طبقہ بھی اس شعبے کا حصہ بننا چاہ رہا ہے، بن بھی چکے ہیں. تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس شعبے کے اندر وہ کیسے ان ہوں، اور اس شعبے کو اپنا کیریئر کس طرح سے وہ آگے لے کے بنا کے چلیں؟ دیکھیے جی قاضی صاحب، یہ شعبہ بہت وسیع شعبہ ہے. یہ آپ کو میں نے بتایا ہے بھی، یوں سمجھ لو کہ ولیوں والا شعبہ ہے. آپ اگر کسی برائی کے خلاف ہے نا کہ ایک اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا تو کہیں. الحمدللہ ہم صافی تو ہر طرح سے اس کو برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. نوجوان نسل کافی اس میں آ رہی ہے، آنا بھی چاہیے، اچھی جگہ ہے، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ خبر کو دیکھ کے ذاتی پسند یا ناپسند نہیں ہونی چاہیے. جو خبر ہے وہ خبر ہونی چاہیے، تاکہ آپ خبر لگائیں تو کوئی بندہ آپ پہ یہ الزام نہ لگائے کہ جی دیکھیں اس میں یک طرفہ خبر لگائی ہے. کوشش کریں کہ دونوں طرف سے موقف لے کے خبر کو چلائیں، اور خبر ہو، خوشامد نہ ہو. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے جو بھائی ہیں وہ پولیس کی یا انتظامیہ کی یا سیاسی لوگوں کی خوشامد زیادہ کرتے ہیں، خبر کم ہوتی ہے. ناظرین، آصف بھائی تجزیہ نگار بھی ہیں، مختلف ٹاپکس پہ ہم ان سے تجزیہ بھی لیتے رہتے ہیں. آج کل جو ایک بہت بڑا ایشو کوٹدو کے حوالے سے چلا ہے، لشاری والا جنگل، اس میں آگ لگی ہے، بہت زیادہ جانور جل گئے ہیں، پرندے وہاں سے جل گئے ہیں، ان کے گھونسلے، ان کے انڈے، ان کے بچے وہ وہاں سے ضائع ہو چکے ہیں. اور کوٹدو کے ایک بہت بڑی ایک نعمت تھی، جو دور دراز سے لوگ آتے تھے یہاں پہ سیر کرنے کے لیے، لیکن وہ کسی وجہ سے جل گیا ہے. اس پہ بات کریں گے. ایسے بھی کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ قاضی صاحب، جس دن سے یہ خبریں آئی تھیں اس پہ میں نے محکمہ کے جو افسران ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، ان سے بھی موقف لیا ہے، اس میں بھی کچھ حقائق جاننے کی کوشش کی ہے. جو وہاں کے مقامی رہنے والے لوگ تھے ان سے بھی کی ہے. تو اس میں اصل میں اس سب جو ہے خرابی کی جڑ گورنمنٹ کو ہی مورد الزام ٹھہراؤں گا. وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی ہے. ایک یہ بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے اس علاقے کے لیے. تقریباً جو WWF کی ہیں فیلڈ ہیں، اس میں سے 5 فیلڈ ہیں جو پاکستان میں ہیں، اس میں سے یہ تیسری بڑی فیلڈ ہے اور رقبے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے.
اس میں جنگلی حیات بھی ہے، پرندے بھی ہیں، موسمی جو پرندے ہیں وہ باہر سے بھی سائبیرین جو آتے ہیں، تو ان کی حفاظت کرنی چاہیے، وائلڈ لائف والوں کی چاہیے۔ اس میں مجرمانہ غفلت جو ہے وہ محکمہ وائلڈ لائف کی ہے، کیونکہ یہ گیم سینچری ڈکلیئر ہو چکا ہے، ان کے زیر کنٹرول ہے، لیکن مقامی آبادی جو ہیں وہ مختلف اس میں قومیں آباد ہیں۔ وہ جو میری اس سے یہ کہتے ہیں جی آگ ہر سال لگتی ہے، لیکن اس دفعہ ایشو بنا دیا گیا ہے، یا اس دفعہ کچھ تھوڑی سی بڑھ کے مسئلہ ہوا ہے۔ باقی جنگلوں کی کٹائی ہیں، آپ کے سامنے درخت بالکل نہیں بچے، جہاں پہ ہماری حکومت بلین ٹری منصوبے شروع کر رہی ہے، تو میری ان سے یہی التجا ہے کہ کم از کم جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کو بھی محفوظ بنائیں، تاکہ یہ ہمارا نہیں ہمارے آنے والے بچوں کا سرمایہ ہے۔ ایسے بھی ایک آپ صحافت میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، رپورٹنگ وغیرہ آپ کرتے رہتے ہیں، پورا کوٹر دوجوں سمجھ لیں آپ کے وہ نظر میں ہوتا ہے۔ تو آج کل صفائی کی جو صورتحال چل رہی ہے، کافی لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں۔ آپ کی نظر میں یہ ادارہ کس طرح کام کر رہا ہے، اس میں کیا خرابیاں ہیں اور کس طرح سے اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ اس میں کا صاحب یہی ہے کہ بلدیات کا ایک ادارہ ہوتا ہے، وہ بنیادی جو لوگوں کے مسائل ہیں نا اس کو حل کرنے کے لیے ایک اچھا بہترین ادارہ ہے، اگر اسے سیاسی انوالومنٹ سے یا اس چیز سے ہٹ کے کام کیا جائے۔ تو میرے خیال میں تو حکومت کو فوراً چاہیے کہ وہ بلدیات جو ہیں وہ اس کے بلدیات کے الیکشن کروائیں، تاکہ جو مقامی لوگ ہیں، یہاں کے منتخب نمائندے ہیں، جو ممبر ہیں، وہ ہر وارڈ سے ہر علاقے سے بنتے ہیں، ان کو اپنے علاقوں کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے بھی ہمارے علاقے میں صفائی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے علاقے میں گلی سولنگ نہیں ہے، نالی نہیں ہے، تو وہ بہتر حل کر سکتے ہیں۔ ایک ایم پی اے کا بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے، یا ایم این اے ہے تو اس کا بہت بڑا حلقہ ہے، وہ ایک جگہ پہ فوکس نہیں کر سکتا۔ اس پہ فوکس جو ہے وہ تو کرنا ہے نا محکمہ بلدیات نے۔ بلدیاتی ادارے جب بحال ہو جائیں گے یا اس کے نئے الیکشن ہو جائیں گے تو میرے خیال میں یہ جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ باقی ماڈل سٹی ہمارا کوٹدو تحصیل جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گئی ہے، اس کے فنڈ کچھ آ رہے ہیں، کچھ ریلوے جو لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ گرین بیلٹ بنا رہے ہیں، کوئی اس میں پودے وغیرہ لگا رہے ہیں، کوئی لوگوں کی بیٹھنے کے لیے کوئی سٹنگ کا انتظام کر رہے ہیں، بینچز وغیرہ رکھے جا رہے ہیں، تو اچھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ مسائل کو نشاندہی کریں، اور آگے جو انتظامیہ ہے، جو یہاں کے مقامی ارکان اسمبلی ہیں، ان کا کام ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ آصف بھائی، ہمارے اس پروگرام کے اختتام پہ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اس میں جی ناظرین کو پیغام یہی ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہم اپنے گلی کو، محلے کو اچھے طریقے سے خود صاف کر سکتے ہیں، اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اگر ہم گھر پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے آگے گلی اگر ٹوٹی ہوئی ہے یا سولنگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو اگر 2-4 ہزار لگا کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا کردار ہے وہ ہم ادا کریں۔ باقی وائس آف کوٹدو آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل اجاگر کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آواز پہنچانے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں۔ جو بھی مسائل ہوں انشاءاللہ آپ بھی ڈسکس کریں گے، ہماری جو کوشش ہوگی ہم بھی اس کو ڈسکس کریں گے، عوام حکام بالا تک عوام کے مسائل پہنچائیں گے۔ تھینک یو سر، شکریہ، مہربانی۔ جی ناظرین، آپ نے آصف بھائی کی باتیں سنی ہیں اور ان کا تجزیہ بھی آپ تک پہنچ کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور ٹاپک کے ساتھ اس پروگرام میں دوبارہ ان کو مدعو کریں گے۔ بس دیکھتے رہیے وائس آف کوٹدو۔